الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا، جس کو عربک میں اطاعت رسول کہا جاتا ہے، اور ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر سرکار نے کسی چیز کو بہت سختی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہو، کبھی یہ واجب ہوتی ہے جب تھوڑی سی نرمی ہو، کبھی سنت موقدہ ہوتا ہے عمل کرنا جب تھوڑی سی اور نرمی آپ کو نظر آئے۔ ایسی اگر کسی چیز سے بچنے میں سرکار سختی فرمائیں تو پھر اس کا ارتکاب کرنا حرام ہوتا ہے۔ اگر روکنے میں تھوڑی سی پہلے کے مقابلے میں نرمی ہو پھر اس کا ارتکاب کریں تو مکروہ تحریمی ہے، اور نرمی ہو پھر کریں گے تو یہ گویا کہ سنت موقدہ کو ہم نے ترک کیا، جس کو عربک میں اساءت کہتے ہیں، یعنی برائی کرنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اطاعت رسول کا یہ مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے ان احادیث کریمہ کا مطالعہ کرنا اور ان میں بیان کردہ باتوں کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنا ضروری ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی حکم بیان فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم ان میں گفتگو کرتے ہیں، یا تو یوں کہ ہمارے کاروبار جیسے ہوتے ہیں روڈوں پہ تو پھر ہم بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، یا یوں کہ ہم جمع ہوتے ہیں اور ایک مجلس اور محفل قائم ہوتی ہے، اس میں شریعت کے موافق گفتگو کرتے ہیں، کوئی خراب گفتگو نہیں ہوتی، اور پھر ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور یہ عادت راسخ ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نگاہ کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ گویا کہ اگر تم نے یہ کام کیے تو پھر تمہارا بیٹھنا بیکار نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، یہ ایک فضول کام میں مشغول ہونا نہیں ہے، یہ تمہارے مومنانہ وقار کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی فی نفسی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو نیکی کا کام بظاہر نظر نہیں آتا، جیسے چار دوست یار آؤ تھوڑا سا باتیں کریں گے، بیٹھتے ہیں، اب آ کر بیٹھ گئے، کسی عبادت کا خیال نہیں ہے، نیک عمل کا خیال نہیں ہے، تو یہ ایک کہلاتی ہے مباح مجلس، نہ گناہ نہ ثواب۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ اشارہ دیا کہ اگر کوئی ایسا کام کرنا ہو اس کو مباح سے مستحب کی طرف لے آؤ، اس میں ایسے امور کو شامل کر لو کہ تمہارا بیٹھنا بروز قیامت تمہارے لیے حسرت اور پچھتاوے کا سبب نہ بنے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسی مجلس کوئی ایسی مجلس میں جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، تو یہ مجلسیں بروز قیامت تمہارے لیے حسرت و پچھتاوے کا سبب ہوں گی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو اس میں کچھ نیک چیزوں کی آمیزش کر لیں، کچھ نیک اعمال بھی کر لیں، تو پھر ہمارا بیٹھنا بیکار نہیں ہوگا، بلکہ اتنی دیر بیٹھنا ہمارے اچھے قصد و ارادوں اور اچھی نیتوں کی وجہ سے نیکی میں شمار ہو جائے گا۔ یہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ مثلا آپ شادی بیاہ کے لیے جاتے ہیں، نیت یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہم نبی کریم کی اطاعت کرتے ہوئے دعوت قبول کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کا وہاں جانا مستحب ہوگا۔ پھر وہاں پہ یہ قصد و ارادہ کے بھی جائیں گے، اگر کوئی برائی کر رہا ہوگا ہم اسے روکیں گے، نیکی کا حکم دے دیں گے، کچھ نیکی سکھا دیں گے، کسی کی اصلاح کر دیں گے، تو یہ بہت اچھی نیتیں ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ نگاہ کو پست رکھنا، یعنی اگر کوئی خاتون بالفرض گزر رہی ہیں تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی بھی ایسی چیز کی طرف جان بوجھ کے نگاہ نہ اٹھاؤ کہ جس کی طرف نگاہ اٹھانا شریعت نے منع کیا ہو۔ دوسرا فرمایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، مثلا راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دینا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کو ٹھوکر لگ گئی تو آپ نے مطلب برا بھلا کہنا شروع کیا اور اپنے آپ کو بچا کر لے گئے، نہیں، بلکہ اس پتھر کو سائیڈ میں بھی کر دیں
تاکہ دوسرا کوئی آپ کا مسلمان بھائی یا بہن ٹھوکر نہ کھائے۔ تو اس پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اب معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے نہیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلا کھائیں گے، چھلکا وہیں پھینک دیں گے، لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کئی جگہ ایسے ہیں کہ اونچی اونچی بلڈنگ ہیں کہ آپ اوپر یوں گزر رہے ہیں، اوپر سے کچرے کی تھیلی آ کے ایک دم سامنے آ کے گرے گی، کبھی سر پر بھی گر سکتی ہے، تو وہ کچرا پھینک رہے ہیں، رستے کے اندر کچرا پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح بعضوں کو دیکھا ہے جھاڑو دیتے ہیں، اپنے گھر سے صفائی کر لیں گے، دوسرے کے گھر کے سامنے چھوڑ کر اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ یہ مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ دیکھیں، چلیں بچے کھیلیں تو پھر بھی وہ مکلف نہیں ہے، اگرچہ ان کو بھی سمجھانا چاہیے۔ بڑے بڑے لڑکے یہ کرکٹ کھیلیں گے اور جب کرکٹ ختم ہوگی بھاگ جائیں گے، اینٹیں درمیان میں پڑی ہوئی ہیں، وہ وکٹ بنائی ہوتی ہیں اینٹیں ویٹیں، اور نو بال وائٹ بال کے لیے نشانات وغیرہ، وائٹ بال کے لیے نشانات لگائے ہوئے ہیں، وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب اسکوٹر والے ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، گاڑیاں آ کے ان سے ٹکرا رہی ہیں، ارے بھائی اٹھا کے سائیڈ میں ڈالو، لیکن نہیں، کیوں کریں؟ اسی طریقے سے اپنی دکانوں کو آگے بڑھا لینا، یہ ناجائز تجاوزات تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہمارے کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر تو یعنی روڈوں پر سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوٹلز کے باہر ایک تو پہلے تھوڑا سا ہوٹل باہر نکالا ہوا ہے، پھر اس کے آگے ٹیبل کرسیاں، پھر اس کے آگے اسکوٹر والوں نے اپنے پورے اسکوٹر لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ دونوں طرف جب ایسا ہے تو بیچ میں سے اتنا سا رستہ ہے جن میں سے ایک گاڑی جا سکتی ہے یا ایک آ سکتی ہے۔ کل میرے ساتھ ایسے ہوا، میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں پھنس گئے۔ اب وہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو یہ والی گاڑیاں ساری کھڑی ہیں، پہلے وہ نکلے گی پوری لائن، پھر وہ موقع ملے گا۔ حالانکہ اتنا چوڑا روڈ ہے یعنی تھا کہ اگر وہ نہ ہوتی ناجائز تجاوزات تو آرام سے دونوں گاڑیاں یعنی ڈبل ٹریک چل سکتا تھا۔ اب یہ چیزیں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں، وہ ٹیں 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 کر رہی ہیں کہ بھائی رستہ دو رستہ دو، اور وہ کہاں سے رستہ دیں، ناجائز لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فٹ پاتھوں پہ چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں، کوئی سن رہا ہو تو بھائی میں برا نہ مانے، لیکن یہ تو بہرحال شرعی مسئلہ ہے، لوگ فٹ پاتھ پہ چل نہیں پاتے۔ اچھا، پہلے دکانیں، آگے فٹ پاتھ، اس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے آگے کار پارکنگ، پھر اس کے آگے اسکوٹر، پھر کہیں جا کے، اور جو پیدل چلنے والے ان کو رستہ نہیں ملتا، وہ روڈ پہ آتے ہیں، جب روڈ پہ آتے ہیں تو گاڑیاں، تو یہ باعث تکلیف ہو گیا۔ تو اب ہم جان بوجھ کر یعنی تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دینا، پارک کر دینا، یا موٹر سائیکل کھڑی کر دینا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، انہیں پریشانی ہو، ہارن بجا رہے ہیں، آپ اندر چلے گئے بلڈنگ کے اندر، اور گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر گئے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں توجہ طلب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، فقط وہ اس وجہ سے جنت میں گیا کہ اس نے ایک شاخ دیکھی تھی جو روڈ کے اوپر آ گئی تھی شارع عام پر، اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ٹکراتے، تو اس نے اس شاخ کو توڑ دیا تھا تاکہ لوگوں کے لیے راستہ بن جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ صورتحال، تو اس لیے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی نبی کریم نے فرمایا ایک صدقہ ہے، اس پہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ اسپیڈ بریکرز جو یہ بنائے جاتے ہیں، گلی محلے میں روڈ جیسی بنے گی یہ پہنچ جائیں گے فوراً، ہر گھر کے آگے تقریباً 1 منٹ بھی نہیں گزرے گا، تھوڑا سا چلیں ایک اسپیڈ بریکر، پھر تھوڑا چلیں دوسرا، پھر تیسرا، اور وہ اسپیڈ بریکر نہیں ہیں، وہ کار اور اسکوٹر بریکر ہیں کہ وہ اسپیڈ کو ہی کم نہیں کرتے بلکہ گاڑی کو بھی روک دیتے ہیں۔ اچھا، وہ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ بناتے ایسے اتنا سا اور اتنا اونچا، بھئی آپ یوں بنائیں، ذرا سموتھ سا بنا لو، اونچا بنا لیں، گاڑی آرام سے چڑھے اور یوں اتر جائے، لیکن نہیں، وہ یوں جیسے لگتا ہے کہ ایک دم اوپر ہو گئی ہے پہاڑ، ایک دم پھر کھائی میں گرتی ہے۔ وہ اسکوٹر والا بھی بیچارہ یوں، اور جو پیچھے خاتون ہوتی ہیں بعض اوقات تو وہ تھوڑا اگر بھاری بدن کی ہے تو خوف ہوتا ہے کہ شاید جیسے یہ نیچے گرے گا تو وہ خاتون پیچھے ہوں گی اور اسکوٹر آگے نکل جائے گا، تو وہ پھر مرد حضرات بھی کہتے ہیں پکڑ کر بیٹھنا ذرا، قیامت صغریٰ آنے والی ہے۔ تو یوں پورے محلے کے اندر اس طرح اسپیڈ بریکر ایسے مکروہ قسم کے بنائے ہوتے ہیں، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے خود بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، یہ جو چنچی ہوتے ہیں، اگر پیچھے زیادہ لوڈ ہو جائے نا، پیچھے آگے وہ اسکوٹر والا جو چنچی ہوتا ہے، تو یوں میں نے بھی دیکھا، وہ جیسے اس پہ اسپیڈ بریکر پہ چڑھے گا بعض اوقات یوں آگے کو اڑ جاتا ہے، وہ جو پیچھے والے، کیونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے، پیچھے والے بیچارے نیچے ہیں، اسکوٹر سیدھا کھڑا ہو گیا وہ رکشہ، پھر لوگ آتے ہیں اس کو نیچے کرتے ہیں، پھر اس کو آگے۔ تو
تو یہ اچھی طرح میری بات ذہن نشین کر لیں. اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو سنجیدگی سے سن کر اس پر عمل پیرا ہوں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ جس نے لوگوں کے لیے اس طرح تسلسل سے اذیت اور تکلیف کا سامان کیا، جتنا لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے گی آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. کوئی گرے گا، کسی کو چوٹ لگے گی، کسی کے اسکوٹر خراب ہوگی، کسی کی گاڑی ٹکرائے گی، گھس جائے گی اور اس کی دل آزاری ہوگی، روحانی اذیت اور تکلیف ہوگی. اور اس طرف آپ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، واش روم میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. اس لیے خدا را اگر آپ اس کی بریکر بنانا چاہتے ہیں کہ جی میرے گھر سے بے بچے ہیں، نکل آتے ہیں تو کوئی گاڑی مار کے نہ چلی جائے، قریب اسکول ہے، بنا لیں، لیکن اس کو سلیقے اور کرینے سے بنائیں. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اس طرح یہ جیسے اٹھا رہے ہیں تو یوں تھوڑا سا آگے بنا لیں، اس میں آرام سے اسکوٹر بھی دیکھیں رکے گا ضرور. اسکوٹر اگر تیز چلائے گا تو خود اس کو جھٹکا لگے گا، لیکن وہ آرام سے چڑھے گا، آرام سے اترے گا. اسی طرح گاڑی کی جو نیچے کی باڈی ہے وہ ٹکرائے گی نہیں اسپیڈ بریکر سے، تو اس بیچارے کو اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی. بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ پھر وہ گاڑی کو ٹیڑھا کر کے نا یوں پھر وہ بیچارے نکالتے ہیں. اب وہ ٹیڑھا کرتے ہیں تو پیچھے سے اسکوٹر آ کے بعض اوقات لگ جاتی ہے، یا سامنے سے گاڑیاں رک جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو، اور اس میں اس کے ایک حق کا ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جو تکلیف دہ چیز ہو اس کو دور کر دیا جائے. اس لیے اب یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی راستے میں جو بیٹھیں گے، کنارے پہ بیٹھیں گے، یہ انہی کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی راستہ ہے، کوئی شارع عام ہے، اس میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں، چاہے آپ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز تجاوزات ہیں تو آپ ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے. اس کے لیے مخصوص ادارے ہیں جو آ کے کوشش کرتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے، بلکہ ہمارے فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے. ایک بیوع کی جب اقسام بیان کرتے ہیں خرید و فروخت کی، اس میں ایک بیع باطل ہوتی ہے، بڑی جو ہے 4 بناتے ہیں: بیع باطل، بیع فاسد، بیع صحیح اور بیع مکروہ. بیع مکروہ کی ایک صورت یہ ہے کہ راستہ روک کر خرید و فروخت کرنا، جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے. تو اچھی طرح یاد رکھیں، جتنے فٹ پاتھ بلاک کر کے ان پہ چیزیں رکھ کے بیچ رہے ہیں، یہ روزی حرام نہیں ہے، روزی حرام نہیں، لیکن یہ فعل تکلیف دینے والا یہ گناہ ضرور ہے، اور اس کی بروز قیامت باز پرس ہوگی. اس پہ میں توجہ ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.